الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ عقیدہ توحید سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے جاری ہیں کہ جو کبھی کبھی مسجد میں مائک کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس حالت میں جو اوپر فلور والے مصلی ہوتے ہیں تو وہ اپنی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، وہ لوگ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب امام کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے تو امام کی اتباع بھی آپ پر فرض نہیں ہوتی۔ امام کی اتباع اس وقت فرض ہے آپ کے اوپر جب اس کی آواز سنائی دی۔ اگر امام کی آواز کٹ جائے تو پھر انسان وہ خود کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج اور مضاعفہ نہیں ہے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ امام صاحب نماز میں آگے بڑھ کر مائک یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور مضاعفہ نہیں، کیونکہ وہ سب سے اہم چیز ہے۔ نماز میں اس طرح کا کموال خلل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امام کی اتباع سب پر فرض ہے، امام کی اتباع سب پر فرض ہے۔ امام بنایا ہے اس لیے کیا، تاکہ لوگ اس کی اقتداء کریں، اس کی پیروی کریں۔ تو کبھی اور مساجد میں جہاں پر مائک کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ائمہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر مائک کو درست مل لے، یا پھر کوئی اور بھی آگے بڑھ کر درست کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ نماز میں تھوڑی موٹی ہلچل جائز، چھوٹی موٹی ہلچل جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو لے کر نماز ادا کرتے تھے، فرض نماز ہوگی۔ اب لازمی ہے کہ نواسی کو گود میں لے کر نماز پڑھیں گے تو ہلچل تو ہوگی، ہلچل تو لازمی طور پر ہوگی، تو اپنی ہلچل تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ کچھ عقیدے سے متعلق اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی، اور اس کے پہ آیت کرسی کے سامنے آیت کرسی کی کچھ تشریح آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی۔ اور آج کے اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے شفاعت کے بارے میں نے کہا کہ شفاعت کا معنی کسی کے حق میں نفع پہنچانے کی یا نقصان دور کرنے کی سفارش کرنا، اور اس کی دو قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کی تھی، مثبت شفاعت اور ایک منفی شفاعت۔ میں نے کہا کہ مثبت شفاعت وہ اہل توحید کے لیے خاص ہے، اور منفی شفاعت وہ اہل کفار کے لیے، اہل کفر کے لیے ہوگی، اہل شرک کے لیے ہوگی۔ اور آج کے اس درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ شفاعت کی شرطیں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ شفاعت ہر کسی انسان کو نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ توحید والا نہ ہو۔ شفاعت کی 3 شرطیں علماء نے بیان کی ہے، خاص طور سے کتب عقیدہ اور کتب توحید کی شرطیں مدبور ہے۔ سب سے پہلی شرط اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت۔ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پر کوئی بھی نبی یا فرشتہ زبان کو جنبش ہی نہیں دے پائے گا، جیسا کہ اللہ نے سورۃ النبأ میں فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن الرحمن قال صوابا۔ اور دوسری شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کا شافع یعنی سفارش کرنے والے سے راضی ہونا، اور تیسری شرط جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہو اللہ تعالیٰ کا اس سے راضی ہونا۔ یہ 3 شرطیں، اور یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا وہ کوئی شرک میں ڈوبا ہوا انسان تو نہیں ہوگا۔ یقینی بات ہے کہ وہ ضرور توحید پر اس کی موت ہوئی ہوگی تو بھی اسی انسان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی سفارش مل سکتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہے کہ من اسعد الناس بشفاعتی، کہ اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار یا مستحق کون ہوں گے، خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے میری امت میں سے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا تو وہی بندہ میری شفاعت کا پتہ ہو سکتا ہے۔ اور اخلاص کا مطلب آپ جانتے ہیں، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بالکل بھی شریک نہ ہو، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو کلمہ توحید کا اقرار، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے آپ نے کلمہ توحید کی دیا تو جائے جنت مل گئی۔ صرف کلمے کا اقرار انسان کو جنت میں نہیں پہنچاتا ہے، کلمے کے ساتھ ساتھ اس کے ارکان اور اس کی شروع کو تسلیم کرنا ہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگلی جو چیز ہے شفاعت کی ہی بارے میں، قیامت کے روز کون چیزیں شفاعت کرے گی؟ ایک تو میں نے کہا تھے اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء شفاعت کریں گے، اور بالخصوص جو سب سے بڑی شفاعت ہوگی، شفاعت عظمیٰ جسے کہا جاتا ہے، جو ہم اذان کے بعد کی دعا میں پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقامہ محمود الذی وعدتہ، کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ مقام محمود سے مراد اسی کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں،
اسی کو شفاعت عظمیٰ بھی یعنی کہ بڑی شفاعت۔ قیامت کے روز جب ساری کائنات قیامت کی ہولناکیوں سے پریشان ہوگی تو اس موقع پر ہر امت یا ساری امتیں مل کر وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کہے گی کہ میں نے فلاں وقت میں غلطی کا ارتکاب کیا تھا، وہ فلاں کے پاس جاؤ، تو نوح علیہ السلام پورے کر کریں گے۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے اپنے نافرمان بیٹے مشرک بیٹے کی سفارش کی تھی تو اللہ نے مجھے غصہ کیا تھا، حالانکہ سب کے بھلے تو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ متمادعاً کسی اور کو ریفر کریں گے۔ وہ نوح علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایسی کوئی غلطی تو اپنی ذکر نہیں کریں گے، لیکن پھر وہ کہیں گے کہ اذهبوا إلى محمد فإنه قد غفر له ما تقدم به وما تأخر، کہ تو محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہ ہو کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، سارے گناہ معاف ہو چکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت سے کہیں گے انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے حقدار میں ہی ہو، اس شفاعت کا حقدار میں ہی ہو۔ تو اسی شفاعت کو جو ساری انسانیت اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کرے گی، درخواست کرے گی، اسی کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت، سب سے بڑی شفاعت۔ ایک تو یہ مقام محمود کی تفسیر اہل علم میں بیان فرمائیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں لگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اور عظمت کے کبریائی کے بہت ہی نرالے بول اللہ کے رسول کی زبان پر لائے گا، اس کا الہام کرے گا، تو اس انداز میں اللہ کے رسول اللہ کی تعریف کریں گے کہ وہ جو تعریف کے الفاظ نہ قرآن میں ہوں گے نہ حدیث میں ہوں گے، بلکہ ایک الگ انداز میں اللہ تعالیٰ الہام کریں گے، تو وہ اللہ کے رسول کی زبان پر وہ کلمات جاری ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہیں گے ارفع عصاک یا محمد سل تعطیٰ واشفع تشفع واسمع تسمع، اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ سنائیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور آپ کہیے، آپ کی بات قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تب اللہ کے رسول اپنے سر کو اٹھائیں گے، اور پھر اللہ کے رسول کی الگ الگ شفاعتیں ہوں گی، اور 100 سے کچھ ایسی شفاعتیں ہوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوں گی، اور میں سب سے بڑی شفاعت عظمیٰ وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص، اس میں کوئی اور نبی بالکل بھی شریک نہیں۔ اور ایک شفاعت ہوگی کہ جنتی جب جنت کے قریب چلے جائیں گے، ساری جنتی اناؤنسمنٹ ہو چکا، اعلان ہو چکا کہ یہ افراد جنتی ہے، جب جنت کے قریب جائیں گے تو دروازہ بند پائیں گے، جنت کا دروازہ بند پائیں گے، جیسا کہ قرآن نے سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ جنت کے قریب جائیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی وہاں پر واؤ ہے، واؤ کا معنی عربی زبان میں آتا ہے اور کا معنی، اور جہنم کے اللہ نے کہا کہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہ اس کے قریب جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو وہاں پر قرآن میں واؤ کا استعمال نہیں کیا، جنت کے دروازوں کے لیے واؤ کا استعمال کیا، اور جہنم کے دروازوں کے لیے واؤ کا استعمال نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ جہنمیوں کو ڈائریکٹلی جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جنتی براہ راست جنت پہ نہیں جا سکتے، وہ واؤ جو درمیان میں آیا او، مطلب یہ کہ وہاں درمیان میں وقفہ ہوگا، ایک بریک ہوگا وہاں پر، وہ بریک کیا ہوگا؟ جب تک اللہ کے رسول وہاں پر نہیں پہنچیں گے، اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست نہیں کریں گے، تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو اللہ کے رسول سفارش کریں کہ وہاں پر کہ یہ اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے، تب اللہ جنت کا دروازہ کھلے گے وہاں پر۔ اور ایک شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہوگی، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا، اور شفاعت ابو طالب کے لیے خاص، حالانکہ ابو طالب کا انتقال پراپر کفر پر ہوا، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر نہیں آئے، وہ نان اسلام کو قبول کیا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام پوچھا کہ اللہ کے رسول ابو طالب آپ کے چچا جو اللہ کے رسول کو بہت محبوب تھے، اللہ کے رسول ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، فطری محبت، نیچرل محبت، اسے قلبی محبت نہیں کہی گیا، کیوں میں قلبی محبت اہل ایمان کے لیے خاص، قلبی محبت اہل ایمان کے لیے خاص ہے۔ نیچرل محبت انسان کسی سے بھی کر سکتا ہے، کافر مشرک اس کے کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن قلبی محبت، ایمانی محبت، دوست والی محبت، یہ صرف کس کے لیے خاص ہے؟ اہل ایمان کے لیے خاص، اس میں کسی اور کو شرک نہیں کر سکتے آپ۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا نے آپ کا اتنا ساتھ دیا، آپ کی حمایت بڑھتے دب تک کی، انہوں نے آپ کا ہر طریقے سے دفاع کیا، ڈیفینس کیا، آپ ان کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پیدا ہونا ان کو میری دعا تھی
یا میری جو انہوں نے ساتھ داری تھی میرے ساتھ، اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا ہے۔ اور سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ ابو طالب کو جو دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے پیروں میں جو ایسے جوتے فرشتوں کو پہنانے کا حکم دے گا، وہ جوتے ہو گئے پیر میں، لیکن اثر ہو رہا ہے آپ کے دماغ ان کا کھوڑ رہا ہوا، جیسے گرم پانی کو جب ابالتے ہیں تو گرم پانی کیسے ابلتا ہے، تو جو جوتے پہنا دیے جائے گے ابو طالب کو، تو ابو طالب کے پیر میں جوتے ہوں گے، لیکن اس کا اثر ابو طالب کے دماغ پر ہوا ہوگا، دماغ ان کا کھوڑ رہا ہوگا، تو ان کو ایسے لگے گا کہ جہنم کا سب سے خطرناک عذاب ان کو دلا جا رہا ہے، جبکہ جہنم کا وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میری سفارش نہ ہوتی تو ابو طالب جہنم کے اور بھی دردناک عذاب کے شکار ہوتے، اور یہ سفارش بھی اللہ کے رسول کی خاص سے صرف کس کے لیے؟ ابو طالب کے لیے۔ ابو طالب کے علاوہ اللہ کے رسول کسی اور مشرک اور کافر کے حق میں بالکل بھی سفارش نہیں کریں گے۔ تو یہ اور بھی دیگر سفارشیں ہوں گی اللہ کے رسول کی، جنت کے کچھ افراد کی درجہ کم ہوں گی تو سفارش کرے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو اور مزید بلند فرما۔ کچھ افراد کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، اللہ سے سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں نہ ڈال، اللہ کے رسول کی سفارش وہ بھی ہوگی۔ کچھ جہنم میں ڈال دیے جا چکے ہوں گے، سفارش کریں گے اللہ کے رسول بھی انہیں جہنم کی آگ سے نکال دیا جائے، تو اللہ کے رسول کی سفارش کرنے اللہ تعالیٰ وہاں سے جہنم کی آگ سے آپ کو نکال بھی سکتا ہے۔ تو بہت ساری سفارشیں ہوں گی اللہ کے رسول کے علاوہ بھی، سیریز جاری رہے گی انشاءاللہ، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ کے رسول کی شفاعت اور سفارش نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید اور سنت پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے اللہ تعالیٰ توحید اور خالص سنت پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔